حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ کا خلیج فارس کے قریب ملک ایران کے صوبہ فارس سے تعلق تھا۔ آپ قریباً 703 ہجری یعنی آج سے تقریباً 739 سال قبل پیدا ہوئے اور 786 ہجری یعنی تقریباً 756 سال قبل شہید کیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اچ شریف موجودہ ملتان تشریف لائی اور سید شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو کہ حضرت سید بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سہروردی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہستی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جنہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ سہروردی سلسلہ اکثر صاحب اقتدار حضرات کے قریب، جبکہ چشتی سلسلہ ہمیشہ صاحب اقتدار حضرات سے اجتناب برتتا رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے دہلی کے سلطان مبارک شاہ میں مخاصمت تھی۔ جب یہ مخاصمت بڑھنے لگی تو اس سلطان نے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اچ شریف سے بلوایا، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان کے بار بار بلوانے پر بھی جامع مسجد تشریف نہ لے کر گئے اور کچھ عرصہ میں انتقال فرما گئے۔ اور کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کیا گیا۔ بہرکیف شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اتنا عرصہ دہلی میں ہی قیام پذیر رہے اور آخر کار آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تب آپ نے فرمایا کہ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ قدرت نے مجھے کیوں دہلی بلایا۔ سلطان نے تو مناظرے کے لیے بلایا یا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے مکالمے کے لیے بلایا، لیکن قدرت نے آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے بلایا کہ محبوب الہی کا نماز جنازہ مجھ سے پڑھوایا جانا تھا۔ خیر، حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد روحانی منازل طے کرتے گئے، اور جب آپ کو خلافت خلافت عطا ہوئی تو ان کو اس خرقے کے ساتھ لاہور جانے کا بھی حکم ہوا۔ سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے ساتھ لاہور تشریف لائی اور ادھر تبلیغ اسلام اور روحانی مسائل کا حل فرمانے لگے اور عوام سے ان مشکلات کو دور کرنے لگے جس کا ان کو مرشد کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ یہ ہندوستان پر فیروز شاہ تغلق کی حکمرانی کا دور تھا۔ اسی کے دور حکومت میں ہندو بلوائیوں نے لاہور پر حملہ کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ یہ دونوں حضرات سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ انہی ہندوؤں کا مقابلہ کرتے شہید ہو گئے، اور حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج وزیر خان مسجد کے عین سامنے موجود ہے، اور سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مدفن وہ جگہ ہے جو وزیر خان مسجد کا صحن بنا۔ ان کے مزارات علیم الدین انصاری جو نواب وزیر خان کے نام سے مشہور ہے، لاہور کا ناظم بننے کے بعد مسجد وزیر خان کی تعمیر کرنے پر اثر نو تعمیر کروائی۔ آج جو حضرات سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رونق افروز ہوتے ہیں، انہی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے نائب ہیں۔ آج بھی ان کے روحانی تصرف کے شواہد موجود ہیں۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ موجودہ حضرات کی سلوک کی منازل طے کروانے میں مدد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ فیض بھی عطا کرتے ہیں جس سے وہ عوام کے عملیات کے معاملات اور جناتی معاملات کو بھی حل فرماتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سارا فیض ان کو حضرت سید سخی سید صوف رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا شروع ہوا۔ اس کے بعد اس میں اور حضرات نے بھی مدد کی۔ انشاءاللہ جب ان کے مزارات کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ ادھر بھی ان حضرات کے کچھ واقعات نقل فرمائیں گے۔ آپ سامعین اور ناظرین کا اس ویڈیو کو دیکھنے
اور سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔